السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ابا کو سب پتہ تھا کہ بیٹی جوان ہو چکی ہے۔ کئی دفعہ ابا نے میرے جسم پر سرخ نشان کو دیکھا۔ وہ ایک معمولی شکل اور صورت کی کالے رنگ کی معصوم لڑکی تھی۔ 4 سال کی تھی جب اسے ماں سے پہلا تھپڑ پڑا۔ وہ کچھ دیر روئی، سنبھل گئی، سرخ گال بھی کچھ دیر بعد اپنی اصل رنگت میں آ گیا۔ تکلیف رفع ہو گئی، نفرت اس بچی کے گال سے دل میں اتر گئی۔ مناظرہ بدلتا ہے۔ بچے ایک اندھیری اسٹور میں خوف زدہ بیٹھی ہے۔ گالوں پر سوکھ چکی آنسو کے نشان ہیں۔ اپنے کمزور گھٹنوں کو باہوں میں سمیٹے اپنے باپ کی منتظر ہے کہ وہ آئے گا اور اسے اسٹور میں بند کیے جانے کا سزا سے نجات دلائے گا۔ نے غلطی سے ماں کی قیمتی چینی دان توڑ دیا تھا۔ اس کے وجود میں ابھی کچھ ٹوٹا تھا۔ کیا شاید بھروسہ، شاید اعتماد نہیں، کہ ماں سے جذبات واسطہ ٹوٹ گیا تھا۔ یہ سوراخ نشان اس کی کمر پر اس رشتے کی موت کا کتبہ تھا۔ وقت مزید آگے کو بھاگا۔ بچی نے اپنا یونیفارم دھونا، استری کرنا اور بال باندھنا سیکھ لیا ہے۔ اب وہ اسکول جاتی ہے اور اس نے دوست بنائے ہیں۔ اس کے ٹیچرز اس سے خوش ہیں۔ وہ جو اپنے گھر کی معتمد ترین ہستی ہے، وہ اسکول کی شائننگ سٹار ہے۔ اس کی مس اسے مائی ڈیسٹنی بٹر فلائی کہتی ہے اور ڈیسٹنی بٹر فلائی کے پروں میں انوکھا رنگ بھرتی چلی جاتی ہے۔ کل میرے اسکول میں اینول ریزلٹ فنکشن ہے۔ سب کے ماموں پاپا آئیں گے، آپ نے بھی آنا ہے، وہ اپنی ماں باپ سے کہہ رہی ہے۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں، ان چونچول کے لیے ماں جواب دیتی ہے اور اس بری نظروں سے باپ کو تکتی ہے۔ ابو بیٹا، میری تو کل ضروری میٹنگ ہے۔ بچی اپنی امید اور جوش اس کمرے کے دروازے میں رکھ کر پلٹ آتی ہے۔ اگلے دن اسکول میں وہ اپنی فرسٹ پوزیشن کی ٹرافی اور انعام خود وصول کرتی ہے اور اس حال میں اپنا رزلٹ خود وصول کرنے والی وہ تنہا بچی ہے۔ گھر واپس آ کر وہ اپنا رزلٹ اور سنہری ٹرافی پلنگ کے نیچے رکھی ایک خالی گتے کے کارٹن میں ڈال دیتی ہے۔ اس کارٹن میں اس کی زندگی کے ادھورا، اس کی امیدیں اور جذباتی واپسی یہاں پڑی ہے۔ وقت کے پایا گھومتا رہا، اس نے توقعات چھوڑ دیے ہیں اور جذبات چھپانے میں ماہر ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی بدن میں ایک ایسا جنم رکھا لیا ہے جہاں ہر خوش گمانی رشتوں کی لطافت اور توقعات بڑھ جلتے ہیں۔ بچی نوجوان لڑکی بن چکی ہے، خوبصورت، دلکش، مگر زیر اسکول جانے والی قدم اب کالج کی راہ پر چل پڑی ہے اور بغاوت اور تعلیقی اس کے چہرے پر انرجی بن کر بھڑکتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دنگ کر رکھ دینے والی لاپرواہ ماں اس کی آٹواں اور تیور دیکھ کر اڑ جاتی ہے۔ ظلم نے اب دوسرا روپ اختیار کر لیا ہے۔ اب اس کی چال ڈال اور رویے کو جوانی کے دانوں اور حسن پر ناز کے ترازو میں تولنے کا آغاز ہوتا ہے۔ ماں کو بچپن سے رکھا جانے والا ہے۔ رحمی کے حد تک تعلق سلوک جانے کیسے بھول گیا، مگر اس نے نہیں بولا۔ اور ڈانسنگ بٹر فلائی اب کالج کے ڈرامہ سوسائٹی اور میگزین کی صدر ہے اور تقریریں کرتی ہے، ڈرامہ لکھتی ہے، آرٹ اور ڈرائنگ کے مقابلوں میں کالج کا نام روشن کرتی ہے۔ لڑکی جس کا اندر صرف سیاہ ہے، وہاں ماں کی ہے ہنسی اور لاتعلق کا اندھیرا ہے، اور وہ گھٹنوں اس بات پر رکھتی ہے کہ آخر اس کے باپ یہ سب ناممکن ماحول دیکھ کر بھی خوش کیوں رہتا ہے، اور حیران ہوتی ہے کہ لوگ اس میں رنگ کیسے دکھاتے ہیں، جبکہ اسے ہمیشہ سے سیاہ کہا گیا، سیاہ سمجھے اور سیاہ بنایا گیا۔ شکتی اور کلکلاتی لڑکی گھر کے دہلیز پر قدم دھرتی سر دمہار، سپاٹ اور بے جاس بت میں بدل جاتی ہے۔
اس کی پناہ گاہ اس کی کمر اور کتابیں ہیں، کتابیں جن میں ایک مثالی خاندان ہے اور ماں کی گرمی جوش آغوش ہے، محبت کی مظاہرہ ہے۔ اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے کے الفاظ پر وہ بار بار ہاتھ پھیرتی ہے، اور ہنستا ہنستا اس نے ان مناظر میں خوشی باش اور پھر محبت خاندانی کہانیوں میں خود کو تصور کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ذہنی فرار اسے ان وقتوں میں بے حد مدد دیتا ہے جب اس کی ماں اس پر چیختی چلاتی ہوئے، اس کی بہائے اڑاتی ہوئے اسے ڈانٹ بدبخت اور لعنتی کہتی ہے۔ وہ اپنی تصورات قلعے میں اپنی مہربان تصورات ماں کی باہوں میں سمیٹ کر خود کو بچا لیتی ہے۔ وہ دہری زندگی جی رہی ہے، وقت کو کون روک سکا ہے۔ وقت تو بڑھتا رہا، آگے کو چلتا رہا، نفرت میں اضافہ ہوتا رہا، تعلقیں بڑھتی رہی، گھر کی فضا جہنم ہی رہی ہے، یہاں تک کہ وہ دن آ پہنچا جب اسے گھر چھوڑ کر ہاسٹل جانا ہے، اور اس قدر خوش ہے کہ ایک ہفتہ پہلے ہی اپنے سارا سامان تیار کر چکی ہے۔ بلاخر وہ اس دم گھنٹی ماحول سے نکل جائے گی۔ پھر وہ نکل بھی گئی۔ اب یونیورسٹی کی دنیا ہی، نئی دوستیاں ہیں، نئی کامیابیاں، مگر روح تو وہی پرانی ہے۔ اس کارٹن میں اب کئی ٹرافیاں ہیں، کئی استاد رزلٹ کارڈز ہیں، اور سب سے نیچے امید اور ماں سے ٹوٹا ہوا تعلق پڑا ہے جسے وہ دفن کرنا بھول گئی ہے۔ وہ قیمتی جاپانی گڑیا بھی وہیں پڑی ہے جس کے بال سیاہ اور لباس سرخ ریشم کا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک گنڈار ہے۔ وہ گانے والی گڑیا جس کے ٹوٹنے پر اس قدر بے رحمی سے اس کے بال نوچے گئے تھے کہ دونوں جوڑے دکھاتی رہی تھی، اب وہ کچھ بدل گئی ہے۔ سیمسٹر کا اختتام پر ملنے والے رزلٹ کی تصویر، اور ابا کو پاس ہو گئی ہو کہ ٹیکسٹ کے ساتھ واٹس ایپ کر دیتی ہے، اور جواب کی توقع بھی نہیں رکھتی، حالانکہ ابا بیچارہ وہ جواب بھی دے دیتا ہے اور فون بھی کر لیتا ہے۔ دن گزر رہے ہیں، مہینوں پھر سالوں میں ڈل رہے ہیں۔ ہاسٹل یونیورسٹی کی دنیا سے بھی نکلنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ اپنی فائنل رزلٹ تامی ایک ہاتھ سے ہینڈ کیری کرتی اس دنیا میں لوٹ رہی ہے جہاں اسے زندہ رہنے کے لیے ایک تصوراتی دنیا بسانی پڑی تھی، جہاں اسے ایک باغی، نافرمان اور لعنتی سمجھا گیا، جہاں اس کی بچپن خود پسند رویوں نے چھین لیا۔ کوئی یہ راز نہیں جانتا، وہ بہت پہلے سے بوڑھی ہو چکی ہے۔ صدیوں کے زہر بھری تلخ تجربوں کی گھونٹ اس نے 10 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی پی لیا تھا۔ خود انحصاری نے اسے رشتوں کی بھرم کی ضرورت اور موجودگی کی اہمیت سے ناواقف کر دیا ہے۔ اس جذباتی سہاروں کی عادت نہیں رہی، وہ رشتے بنانے سے منتفر ہو چکی ہے، اتنے کہ اپنی طرف بڑھنے والے قدموں کو نفرت سے دھتکار دینا اس کے لیے معمولی بات ہے۔ اب عمر کی اس مقام پر کہ جب اس کا دامن بے توجہی کی، روحانی رشتوں کی بے بسی، ذہن لا تعلق جذباتی استحصال کے سلط کے انگاروں سے بھر چکا ہے، رشتے، محبت اور بھروسے سے اعتماد اٹھ چکا ہے۔ وہ چوکنی بلی کی مانند باہر میٹھی محبت بھری جملوں پر بھڑک اٹھتی ہے، اپنی پناہ گاہ کی محفوظ اندھیروں میں جا چھپتی ہے۔ اس دہری شخصیت اور شدید نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ کی شکار لڑکی اس کی ماں چاہتی ہے کہ وہ شادی کر لے۔ وہ عورت جس نے ہمیشہ شوہر اور بیوی کے رشتے کی بدترین تصویر اپنے بچوں کو دکھائی، وہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی ایک اچھی بیوی بنے۔ عورت جس کی بیٹی نے اپنے الٹے سیدھے پونے بنانے سے یونیورسٹی کی ڈگری وصول کرنے تک اپنا ہر کام خود کیا ہے، ہر موقع پر جذباتی تنہائی کو سہنا سیکھا ہے، ہاسٹل کی بالکنی میں دیر رات تک ٹہلتی ہوئی ہواؤں کو دیکھ سنائی ہے، بلیوں سے خوشیاں بانٹی ہے، اب چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی اس کی گود میں سر رکھ کر اپنے حال اسے سنائے، اور اس بات پر الجھاتی ہے کہ آخر ایک جوان لڑکی زندگی کے رنگوں سے افتخار اور بیزار کیوں ہے، یہ ساری عمر کی تنہائی کو ترجیح دے چکی ہے۔
اور ماں نہیں جانتی اس کی بیٹی نے ایک اور نفسیاتی نسل پیدا کرنے سے بہتر جانا کہ وہ ساری عمر تنہا رہی۔ وہ لڑکی وہ سیاہ تتلی اپنی تنہا وجود سیاہ لفظوں کے کفن میں لپیٹی اور اپنی نوحی پڑتی بدروح بس ایک پیغام دینا چاہتی ہے۔ وہ بس ایک کہنا چاہتی ہے کہ بے حسا قاتل سے بھی بڑا مجرم ہے۔ بے حسی قتل سے بھی بڑا مجرم ہے۔ اس کی کہنا ہے کہ اولاد وہ بیج ہے جس سے زہریلا کانٹوں والی جڑیاں بھی اگائی جا سکتی ہے اور لہنتی خوشبودار اور دلکش پھول بھی۔ آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں خدارا اولاد کے جذبات استحصال نہ کرو، اسے اپنی ذات کی قیدی نہ بناؤ، اسے حد تک تنہا نہ کرو کہ وہ آپ کے بغیر جینے کے ہنر سیکھ لے۔ پرندوں کو اڑا ہی جانا ہوتا ہے مگر انہیں اڑانا بڑھنے سے پہلے ہی گھونسلے سے مت دھکیلو۔ برائے خدایا نفسیاتی مریض پروان نہ چڑھاؤ۔ تتلیوں کو گلابی نیلے اور سنہری پروں کو بھی احمقانہ غلطیوں سے سیاہ مت بناؤ۔ اولاد زمیندار ہے، اسے اپنے دوسروں کی آزمائش بننے سے بچائے تاکہ سیاہ تتلی کی پروں میں امید کی سنہری دابہ جنم لے سکے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح سے بکمول ویڈیو آپ تک ہم لا سکیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔